اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نو تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب و نامہ میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی تم نے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کا مدعی تھا، جیسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا، چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں روحانیت اور انانیت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر، ناؤت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی، جو ایک بدی اور مسئلہ آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر ہونا، پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی، اور دہی وہی اللہ ہے۔ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر لچر اور بے معنی ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صفات باری میں اس ایک شرط پیدا کرنا اور پھر نست کر دینا بیان کی تھی، اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا اور نہ ہی ان کی اپنی موت حیات پر اس قدرت، لیکن جہلا کر بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثہ کے اصول سے طریقہ فرار کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کو کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہیے۔ میرا اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا کہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کی کوئی زہر ٹوٹی پھوٹا جو اب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا مترف ہو گیا، اور اللہ کی حجت اس پر پوری ہوگی، لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا، ایسے بدوضع لوگوں کو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا، اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب اور غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس جہان میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔